ناظرین، معیشت کے حوالے سے میرے پاس 3 بڑی خبریں ہیں، اور یہ تینوں خبریں جو ہیں وہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہیں کہ پاکستان میں بزنس کے مواقع آ رہے ہیں۔ پاکستان پوری دنیا کو اور بڑے ملکوں کو، بڑی کمپنیز کو اپنے ساتھ ملا کے بزنس کے مواقع جو ہیں وہ حاصل کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا فائدہ بھی پہنچے گا، اور پاکستان کے لیے روزگار کے بھی بڑے اہم مواقع جو ہیں وہ مل رہے ہیں۔ اور تینوں جو خبریں ہیں وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہیں کہ یہ جو کمپنیز یا یہ جو انگیجمنٹس ہیں، یہ جو بھی ہمارے یہ جو معیشت کے معاملات طے ہوئے ہیں، یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ اور بڑے ملکوں کے ساتھ ہیں۔ تو ان تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ نیو یارک میں، آپ کو یاد ہے، ہم یاد رکھتے ہیں سب پاکستانی، ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے وہاں پہ، وہ ہے وہاں پہ روزویلٹ ہوٹل ہے ایک وہاں پہ پاکستان کا، اور روزویلٹ ہوٹل جو ہے یہ بڑی ہی پرائم پلیس پہ وہاں پہ واقع ہے اور بڑا مہنگے علاقے میں ہے۔ تو اس کا آج تک ہم نے کو بہت بہتر فائدہ نہیں اٹھایا، یہ پی آئی اے کے پاس رہا ہے، اور پی آئی اے نے اس سے جو بھی فائدہ اٹھایا سو یہ کہانی اب ماضی کی ہے۔ لیکن اب حکومت پاکستان نے یہ جو ہوٹل ہے پرائم پلیس پہ ہے، بڑا زبردست بلڈنگ ہے، بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے، اتنا بڑا شہر ہے، دنیا کا سب سے مہنگا، دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے نیو یارک، اور اس میں ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اب اس کو امریکی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے میں آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود شامل تھے، اور ٹرمپ کا بڑا ہی اہم نمائندہ اسٹیو وٹکوف، یہ وہ بندہ ہے جو ایران اور یوکرین کے معاملات میں مذاکرات کار ہے، یعنی کہ مذاکرات کرنے والا یہ بندہ ہوتا ہے، یہ یعنی کہ یہ ٹرمپ کا فیس ہے، اور بڑا قریبی آدمی ہے ان کا، سنا ہے ان کا فیملی فرینڈ بھی ہے، سنا ہے ان کا بزنس فرینڈ بھی ہے۔ تو ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ یہ اس ہوٹل کی جو رینوویشن ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے اور اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے جدید پیمانوں پہ یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے وزارت خزانہ کی طرف سے کہ یہ اس کی مرمت اور ری ڈیولپمنٹ یہ مشترکہ طور پہ کی جائے گی، مشترکہ اس کا جائزہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ امریکی اس کا کریں گے، ری ڈیولپمنٹ کریں گے، یعنی کہ اس کو دوبارہ بنائیں گے، اس کی خوبصورتی، ظاہر ہے تعمیر تو نہیں کرنا، اس کو زیادہ اور تکنیکی اور تجارتی پہلوؤں پر اس پہ ہوگی، اور اس سے پھر اصل مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ حاصل کیا جائے، اسے دنیا کا اہم ترین ہوٹل بنایا جائے، تاکہ اس کے فائدے سے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس سے پاکستان کو فائدہ ہو۔ اور اس کو یہ جو سارا عمل کیا گیا ہے یہ پاکستان کا جو نجکاری کا پروسیس ہے اس کے تحت ہے۔ دوسری جو اہم خبر ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایپل آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی کمپنی ہے، اور ایپل کے بہت کچھ اور بھی ہیں، مطلب اس کے لیپ ٹاپ بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن ایپل کا فون جو ہے، آئی فون جسے ہم کہتے ہیں، وہ لوگوں کی ظاہر ہے کہ خواب ہوتا ہے لوگوں کا کہ اس کے پاس آئی فون ہو۔ تو آئی فون کی آپ سمجھیں کہ بنانے کی جو یہاں پہ ایک یونٹ لگنے لگا ہے، بڑا یونٹ لگنے لگا ہے، لیکن اس سے پہلا فیز جو ہے وہ اس کی ری فربشمنٹ جو ہے، یعنی کہ پچھلے 2 ماڈل جو ہیں ان کو بہتر کر کے دوبارہ لانے کے لیے، اگر وہ ظاہر ہے کہ اس ری فربشمنٹ کہتے ہیں کہ پرانے جو ماڈل ہیں وہ ان کو بہتر کر کے تو مارکیٹ میں لایا جائے، تو اس میں پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور ایپل کمپنی جو ہے، امریکی ٹیکنالوجی کمپنی جو ہے، اس نے آمادگی ظاہر کر دی ہے اور وہ آ رہی ہے پاکستان میں، اور اس میں یہ ہوگا کہ ری فربشمنٹ یعنی کہ پچھلے 2 ماڈل جو ہیں وہ پہلے آ کے ان آئی فونز کو وہ تیار کرے گی یہاں پہ، پھر اس کو ایکسپورٹ کرے گی دوسرے ملکوں میں، تو اس سے $10 کروڑ جو ہے وہ حاصل ہونے کی توقع ہے صرف ری فربشمنٹ میں۔ اب اس میں جب اس کے علاوہ جب یہ نیا فون بنے گا یہاں پہ، تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا بناتا ہے اس کے علاوہ، اور ویتنام بناتا ہے، اور چائنا بناتا ہے، اور چوتھا جو ملک ہوگا وہ پھر پاکستان ہو جائے گا۔ تو یہ تو بہت بڑی آئٹم ہے دنیا میں جو اس کی
बिज़नेस की, तो इससे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है। और इसमें उस कंपनी को भी बहुत सी रियायतें दी गई हैं, मसलन उनको रियायती निर्खों पे ज़मीन दी गई है, और उनको 8% जो है वो परफॉर्मेंस इंसेंटिव दिया गया है, और 2 से 3 साल पुराने आईफोन्स की मरम्मत की उन्होंने इजाज़त मांगी थी, वो उनको दे दी गई है। तो ये इसकी मंजूरी अब ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म ने देनी है, लेकिन ये तय हो गया है। तो आईफोन पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान में बनेगा, पहले रीफर्बिश होगा और उसके बाद यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और तीसरी जो ये है, यही जो मनसूबा ये आगे, यानी कि टेलीकॉम के जो जितनी आलात हैं, इसका एक मनसूबा है, ये उसके तहत किया गया है। तो इसी के तहत चीनी कंपनियों को 55 करोड़ 70 लाख डॉलर की सरमायाकारी की इजाज़त दी गई है पाकिस्तान के अंदर, फ़ोन के ही शोबों में 55 करोड़ 70 लाख डॉलर की। और इस पर वज़ीर-ए-आज़म जब अभी बीजिंग जा रहे हैं तो उस पर दस्तखत होंगे। तो इस पॉलिसी के तहत लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस, ट्रैकर्स और यहाँ एडिट कर दीजिएगा, स्मार्ट वॉचेस, ट्रैकर्स और एयरबड्स जो होते हैं, उसके लिए ये मकामी तौर पर यहाँ पे तैयार होंगे और फिर इसको बरामद किया जाएगा। तो इस लिहाज से ये तीसरी खबर है कि ये चीनी कंपनियां जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, और मकामी पुर्ज़ाजात की तनासब से ये पहले साल 35% और बाद में 50% तक इनको बढ़ा दिया जाएगा। ये जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैं चीन वाले की बात कर रहा हूँ, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है और इनके जो पुर्ज़े हैं, पहले साल 35% और फिर 50% तक इनकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और ये लोकलाइजेशन की शरह तकरीबन 12% है इसकी, तो इस वक्त तो अब ये इस हद तक बढ़ जाएगी। हुकूमत ने टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के लिए मोबाइल फ़ोन्स पर ज़्यादा से ज़्यादा 6% एक्सपोर्ट लेवी आयद करने की तजवीज़ दी है, और इससे 62 अरब रुपये जमा होंगे जो लेवी टैक्स जो लगेगा इन फ़ोन पे जब ये तैयार होकर बाहर जाएंगे। तो 50 से 60 हज़ार कीमत के फ़ोन्स जो हैं उन पर लेवी लागू नहीं होएगी। इससे महंगे जो हैं 1 लाख और उससे ज़्यादा पे लेवी लगाई जाएगी, और उससे इतना बड़ा जो सरमाया वो हमें मिलेगा। इसके अलावा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर 40% सब्सिडी दे रही है, जिसके लिए 9 अरब रुपये रखे गए हैं। और इस स्कीम के लिए रवायती, मुकामी और दरामदी गाड़ियों की मजमूई फ़रोख्त 3% टैक्स आयद किया गया है, और इस टैक्स से भी पाकिस्तान को एक लंबी चौड़ी जो है वो आमदन मुतवक्को है। तो ये हैं पाकिस्तान के हवाले से, मईशत के हवाले से बड़ी खबरें। ये और इसमें इसकी अहमियत थोड़ी सी मैं इस तरह से बयान कर दूं कि एक तरफ तो आपने रूज़वेल्ट में अमेरिका की हुकूमत को, किसी अमेरिकी कंपनी की बात नहीं हो रही, अमेरिका की हुकूमत को इन्वॉल्व कर लिया है, और अमेरिकी इंटरेस्ट जितने हमारे साथ ख़ास तौर पे जो दो तरफ़ा फ़ायदे के हैं वो बढ़ेंगे। हमने माजी में तो सिर्फ सर्व किया ना अमेरिका को, अब हम कारोबारी सतह पे, और ये इसमें कारोबार करने में कोई मसाइका नहीं बल्कि अच्छी बात है, उतना ही फ़ायदा। क्यों फ़ायदा है कि जितना अमेरिका के माली मफादात हमसे जुड़ेंगे, उतना ही वो हमारे ख़िलाफ़ जो माजी में से चल रही साजिशें हैं वो अमेरिका की ज़ेर सरपरस्ती वो कम होती चली जाएंगी। और दूसरी तरफ आप एक बड़ी कंपनी को, एप्पल को एंगेज कर रहे हैं, जो दुनिया की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कंपनी है मोबाइल फ़ोन्स की, और फिर ये कि आप चीनी कंपनियों को यहाँ पे आके कारोबार करने की और यहाँ पे अपनी मसनूआत बनाने की और फिर उनको एक्सपोर्ट करने की। तो ये बड़ी अहम ख़बरें हैं इस लिहाज से, हर लिहाज से। इजाज़त दीजिए।